وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، اخوان المسلمون کے تکفیری نظریے پر میری گفتگو چل رہی ہے، اور انہوں نے اپنے تکفیری نظریے پر جن آیات اور احادیث اور واقعات اور اقوال سے استدلال کیا ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے. کئی ہے کہ دلیلوں کو ذکر کر کے اس کا رد کیا گیا. تکفیر کے تعلق سے آج ان کی ایک 8ویں دلیل ہے. قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ آیت نمبر 31 جو میں نے ابھی پڑھی ہے، جس کے اندر سے ایک ٹکڑا انہوں نے لیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا. احبار یہ حبرن کی جمع ہے. یہودیوں کا جو عالم ہوتا ہے بڑا، اس کو بولتے ہیں، اور اسی طرح سے رہبان یہ راہب کی جمع ہے. عیسائیوں میں جو بڑا عالم ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، علم رکھنے والا ہوتا ہے دین کا، اس کو بولتے ہیں. تو اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت کا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. وجہ استدلال یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہاں ان کے علماء اور فقہا اور عابدوں کو رب کہا گیا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر ان کے فیصلوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. وہ جو فیصلہ کرتے تھے، ان کے علماء اور فقہا جو فیصلہ کرتے تھے اسی پر وہ عمل کرتے تھے، اللہ کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے تھے. تو اس طرح سے ان کو رب کہا گیا. اور ظاہر سی بات ہے، اللہ کو چھوڑ کر اگر غیر اللہ کو کوئی رب بنا لے تو وہ مشرک ہوگا، کافر ہوگا. تو اس طرح سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کو جو مشرک اور کافر کہا گیا ہے، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے اپنے علماء کے فیصلوں کو پکڑ لیا تھا، اس پر عمل کرنے لگے تھے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ ہم دیکھیں گے یہ پوری آیت کس تعلق سے گفتگو کر رہی ہے. چنانچہ اسی ٹکڑے سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور عابدوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تھا. لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی ذات بلند ہے ان تمام چیزوں سے
جن کے ساتھ وہ اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جو صراحت کے ساتھ شرک پر دلالت کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ یہ عیسائی کیسے مشرک ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اندر غلو کر کے اور انہیں الوہیت کے مقام پر فائز کر کے وہ کیسے شرک میں مبتلا ہوئے، اپنے علماء کی باتوں پر کیسے اعتماد کر کے ان کے علماء نے کیسے ان کو گمراہ کیا۔ یہ دراصل پس منظر ہے کہ ان کے شرک میں جانے کا کیا سبب رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آخری وقت میں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے تعلق سے غلو نہیں کرنا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے غلو کیا اور انہیں رسالت سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پہ پہنچا دیا۔ فإنی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جو رسالت کا تھا اس سے بڑھا کر کے کیسے ان لوگوں نے الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا۔ تو یہ آیت بھی ان لوگوں کے شرک میں کیسے مبتلا وہ لوگ ہوئے اس پر گفتگو کر رہی ہے۔ اور دوسری جو پوائنٹ کی بات ہے کہ ان لوگوں نے دوسروں کے فیصلوں کو، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر کے دوسروں کے فیصلوں کو، غیر اللہ کے فیصلوں کو، یا دوسرے الفاظ میں اپنے علماء اور فقہا کے فیصلوں کو انہوں نے جو مانا اور اس پر عمل کیا اسے حلال سمجھ کر کے، اسی کو ٹھیک سمجھ کر کے، اور اس طرح سے گویا انہوں نے شریعت کے اندر حلال اور حرام کا اختیار انہیں دے دیا۔ اور یہ یقیناً شرک ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں سمجھتا ہے، حلال نہیں سمجھتا، تو ایسی صورت میں اسے مشرک نہیں کہا جائے گا، اسے فاسق اور ظالم کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس کا شان ورود ہے، پس منظر ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے، یہ پہلے عیسائی تھے، قبیلے بنو طی کے، ان کے والد حاتم طائی بہت مشہور ہیں، انہی کے لڑکے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ سے بیعت کی، اسلام قبول کیا انہوں نے۔ ان کے گردن میں صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ جو عیسائی جو ہے وہ گردن میں صلیب پہنتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عدی بن حاتم کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح هذا الوسد من عنقك قال فطرحته ثم انتهيت اليه وهو يقرأ براءة فقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قلت يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اسلام لانے کے لیے بیعت۔ اس وقت میرے گلے میں سونے کی ایک صلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی اس بت کو اپنی گردن سے نکال کر پھینک دو۔ کہتے ہیں میں نے اسے پھینک دیا، پھر آپ کے پاس آیا، دیکھا آپ سورہ براء کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ توبہ، یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے جب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ سورہ توبہ کی 31 نمبر آیت ہے۔ کہا یہ آیت میں نے سنا جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے علماء کو
رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے، معبود بنا لیا. کہتے ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو بتا رہی ہے کہ ہم نے ان کو معبود بنا لیا، اپنے علماء کو، اپنے فقہا کو. معبود کا مطلب ہوتا ہے اس کی عبادت کریں، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حرام کر دیتے ہیں تم اسے حرام، اور جس چیز کو حلال کر دیتے ہیں اسے تم حلال سمجھ لیتے ہو، حلال مان لیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہاں ضرور ایسا اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے. علامہ واحدی یہ روایت پیش کرنے کے بعد اس آیت کے تحت اس روایت کو، اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا بیان ان مخالف امر اللہ فی التحلیل والتحریم کالمشرک فی عبادت اللہ لأن استحلال ما حرم اللہ کفر بالاجماع. یہ پوائنٹ کی بات ہے. کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ کے کسی فیصلے میں تحلیل و تحریم کی مخالفت کرنے والا عبادت الہی میں مشرک کی طرح سے ہے، کیونکہ اللہ کے حرام کردہ کسی فیصلے کو حلال سمجھنے والا کافر ہے بالاجماع. تو یہ ہے اصل مسئلہ کہ اگر اللہ کے فیصلے کے علاوہ دوسروں کے فیصلے کو کوئی بہتر سمجھے، اسی کو حلال سمجھ لے، اسی کو جائز سمجھ لے، اسی کو ٹھیک سمجھ لے اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں، تو ایسی صورت میں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. وہ گویا اس نے ایک الگ شریعت کھڑی کر دی شریعت الہیہ کے مقابلے میں. لیکن اگر وہ غلط سمجھ رہا ہے، ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ وہ صحیح جو سمجھ رہا ہے وہ اللہ کی شریعت کو سمجھ رہا ہے، کتاب و سنت ہی کو برحق سمجھ رہا ہے، لیکن وہ غیر وحی کے ذریعے سے فیصلہ کر رہا ہے یا دوسروں کی بات کو مانتا ہے، وہ اس بنیاد پر نہیں کہ کتاب و سنت کی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہے، یا اس کو کمتر سمجھتا ہے، یا دوسروں کے فیصلوں کے مقابلے میں اسے نیچا سمجھتا ہے اور دوسروں کے فیصلوں کو اونچا اور اچھا سمجھتا ہے، اس کو جائز اور حلال سمجھتا ہے. ایسا نہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم اسے مشرک اور کافر نہیں کہیں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے گناہ کبیرہ ہے، حرام کا مرتکب ہے. اور حرام کے مرتکب کو، گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر اور مشرک نہیں کہیں گے، گنہگار کہیں گے، عاصی مسلمان کہیں گے، عاصی مومن کہیں گے، یعنی گنہگار مومن، گنہگار مسلمان. اور اللہ رب العالمین کی وہ مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ اسے چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے. ہو سکتا ہے اس نے توبہ کیا اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے. کوئی بڑا سے بڑا گناہ ہو شرک اور کفر کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے، وہ تحت المشیہ ہے. اور اس طرح کے گناہوں کے مرتکبین کو کافر یا مشرک کون کہتے ہیں؟ خوارج کہتے ہیں. یہ جان لیجئے، ان کے نزدیک یہی ساری آیتیں اور حدیثیں اور یہ ساری دلیلیں جو ہے حجت ہیں، اور ان کو سب وہ تکفیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. جن سے کہیں پتہ چل گیا کہ اگر ایسا کیا تو اس نے شرک کیا، غیر اللہ کا قسم کھایا تو مشرک ہو گیا، شرک کیا اس نے، تو کیا مطلب؟ وہ دین اسلام سے ہی نکل گیا. ارے اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، غیر اللہ کا قسم کھایا، اسے اب توبہ کرنا چاہیے. نہیں صحیح ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. اور حرام کام کرنا، غلط کام کرنا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان سے ہو سکتا ہے، ارتکاب کر سکتا ہے. اور اگر ایسا ایک مسلمان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دے گا. گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے، حرام کام کے ارتکاب سے
کوئی آدمی دین اسلام سے نکل نہیں جاتا ہے. کوئی زنا کر لیا، زنا کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. تو کیا وہ نکل جائے گا؟ کافر ہو جائے گا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر. قتل نہ بھی کرے، لڑائی کرے تو بھی کفر ہے. تو کیا مطلب کافر ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. یہاں پہ وعید ہے. تو بہت سارے جو نصوص وعید کے طور پر ہیں، جن کے اندر دھمکی دی گئی ہے، بہت ساری روایتیں اور نصوص، قرآن کی آیتیں اور حدیث، جن کے اندر ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو مومن نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، جن کے اندر ایمان کی نفی کی گئی ہے، جن کے اندر کفر اور شرک کا لیبل لگایا گیا ہے، جن کے اندر نفاق کا لیبل لگایا گیا ہے. وہاں عملی مراد ہے، اعتقادی نہیں مراد ہے. وہاں گناہ کبیرہ مراد ہے. کہیں پر نفی کمال مراد ہے، کہیں پر کفر اصغر مراد ہے. وہ سب کہیں پر وعید ہے، عذاب کی دھمکی ہے. تو یہ ساری دلیلیں جو ہیں ان سے اصلی جو مراد ہے، تو ضروری یہ ہے کہ ہم فہم صحابہ اور فہم سلف کی روشنی میں تمام نصوص کو سمجھیں. ان کے ظاہر کو لے کر کے خود اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانے لگے. اسی وجہ سے منہج کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے اور لوگ تکفیر کے کھائی میں چلے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر وہ دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی ایک دلیل اور ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے، عن ابن عباس قال كان ابو برز الاسلمی کاہنا یقضی بین الیہود فیما یتنافرون الیہ فتنافر الیہ ناس من المسلمین فانزل اللہ تعالی الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دور جاہلیت میں کاہن تھے. اسلام لانے سے پہلے یہ یہودی تھے، تو ان کے یہاں یہ کاہن تھے، کہانت کا پیشہ کرتے تھے. کاہن کیا کرتا ہے؟ ہاتھ وغیرہ دے کے مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، قسمت بتاتا ہے لوگوں کی. اور یہ یہودیوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے. جھگڑا ہو گیا تو ان کے پاس لوگ جاتے تھے فیصلہ کرانے کے لیے. ایک بار مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان کے پاس فیصلہ لے کر گئے. اس وقت یہ کاہن تھے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیکم وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور تم سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا؟ چاہتے یہ ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، طاغوت کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں. اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے. یہ روایت معجم طبرانی کی ہے اور سند کے اعتبار سے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. البتہ اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو بھی یہ تکفیر پر دلیل نہیں ہے، اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے. تکفیر پر اس سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ آیت کے اندر جس بات پر تکفیر کی گئی ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کی شریعت کو انکار کر کے طاغوت سے فیصلہ لینے کو بہتر سمجھے اور اسی پر یقین رکھے. کیونکہ جو منافقین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جو اس وقت مدینہ کے اندر موجود تھے، مسلمانوں کے بیچ میں تھے، انہیں چھوڑ کر کے ایک یہودی کاہن کے پاس لے جانا فیصلہ کرنے کے لیے، یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، یا یقین نہیں تھا انہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے، یہ صراحتاً کفر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہے، انہیں چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے پاس جا کر کے فیصلہ کروانا، یعنی دوسرے مذہب کے ماننے والے کے پاس، اور وہ بھی یہودی کاہن کے پاس، ظاہر سی بات ہے یہ کفر ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر اللہ سے فیصلہ لے کسی معاملے میں، لیکن اسے شریعت الہیہ پر یقین ہو اور اسی پر وہ ایمان لاتا ہو، نیز اسی کو بہتر سمجھتا ہو، مگر خواہش نفس کی وجہ سے یا دنیا داری کی وجہ سے اس پر عمل نہ کرتا ہو، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، فسق و ظلم ہے، حرام ہے۔ ہم کچھ بھی کہیں گے لیکن ہم اس کو کفر نہیں کہیں گے، اس کی تکفیر نہیں کریں گے جب تک کہ وہ غیر اللہ کے فیصلے کو بہتر نہ سمجھے، اس پر یقین نہ رکھے، اور اس کے مقابلے میں کتاب و سنت پر اسے یقین نہ ہو، اس کی اہمیت نہ ہو۔ یہ دل کا معاملہ، ایسی صورت میں اور اس کے حرکات و سکنات یا اس کے کسی قول سے اس بات کی صراحت ہوتی ہو کہ ایسا وہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے دوسروں سے فیصلہ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کفر بواح، کفر سری۔ کفر بواح کا جب تک اس کی جب تک صراحت نہ ہو، جب تک ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو کافر۔ وہ غیر اللہ سے فیصلہ لے رہا ہے تو ہم دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا، نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اسے مجبوری ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو غلط سمجھ رہا ہے، حرام سمجھ کے وہ ایسا کام کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کتاب و سنت ہی ہمارا اصل ہے، اس پر اسے یقین ہو، بھروسہ ہو، اس کا ایمان ہو کہ کتاب و سنت ہی سب سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، افضل ہے، لیکن دنیاوی خواہشات ہے، دنیا داری ہے، خواہش نفس ہے، اس طرح کی کچھ چیز ہے یا کوئی مجبوری ہے، ایسی صورت میں لے رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ حرام ہے، غلط ہے۔ وہ منکر نہیں ہے کتاب و سنت کا، یا یہ کہ غیر اللہ جس سے وہ فیصلہ لے رہا ہے اس کو حلال نہیں سمجھ رہا، اس کو جائز نہیں سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے غلط سمجھ کے، حرام سمجھ کے کرتے ہیں۔ زنا آدمی کرتا ہے، اسے حرام سمجھتا ہے، چوری کرتا ہے، حرام سمجھتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، حرام سمجھتا ہے، چغلی اور غیبت کرتا ہے، حرام سمجھتا ہے، اسے پوچھو گے کہے گا حرام ہے۔ لیکن اگر انہی تمام حرام چیزوں کو کوئی حلال سمجھ کے کرے، اگر سود کھاتا ہے حرام سمجھتا ہے اسے، لیکن اگر کوئی حلال سمجھ لے، تمام جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حرام کرتا چیزیں ہیں، غیر اللہ سے فیصلہ کروانا بھی حرام ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو اگر کوئی حلال سمجھنے لگے کہ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال سمجھ کے اگر کوئی کرے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر حلال نہیں سمجھ رہا ہے، ان تمام حرام چیزوں کو وہ حرام سمجھ کے کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر
نہیں ہوگا، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. لیکن خوارج کے یہاں اس چیز کا امتیاز نہیں ہے. یہ جو بنیادی فرق ہے ان کے یہاں ندارت نہیں کرتے ہیں، یہ بنیادی فرق. اسی لیے گناہ کبیرہ کا مرتکب ان کے یہاں کافر ہو جاتا ہے. ایک دلیل اور وہ دیتے ہیں قرآن کریم سے، سورہ مائدہ ہی کی 50 نمبر آیت، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں. استدلال اس آیت سے کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے فیصلے کو جاہلیت سے تعبیر کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کو فیصل بنانا کفر ہے. حالانکہ اس آیت میں بھی ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تکفیر کی، کیونکہ جب تک غیر اللہ کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے پر ترجیح نہ دے اور اسی کو شریعت نہ سمجھ لے حلال مان کر، تب تک وہ کافر نہیں ہوگا، جیسا کہ بتایا گیا. قرآن میں جہاں تکفیر کی گئی ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا وہ اہل مکہ کے مشرکین ہو، عرب مشرکین مکہ میں بستے ہوں یا کہیں بھی بستے ہوں، ان کی جو تکفیر کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے تھے، اس کے انکاری تھے، اور وہ اسی جاہلیت والی شریعت کو مانتے تھے، وہ اسی منسوخ شریعت کو مانتے تھے. اہل کتاب اسلام کے آنے کے بعد، شریعت محمدیہ کے آنے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، وہ انہی منسوخ شریعتوں کو مانتے تھے یا انہی جاہلی شریعتوں کو مانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے انکاری تھے. اسی لیے وہ جو فیصلہ کرتے تھے اپنی جاہلی شریعت کے مطابق یا منسوخ شریعتوں کے مطابق، اسی کو حلال سمجھتے تھے، اسی کو جائز اور بہتر سمجھتے تھے. اس لیے ان کی تکفیر کی گئی ہے. تو یہ ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ان تمام آیتوں سے ہم دلیل نہیں پکڑ سکتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر کرنے پر کہ اگر کوئی مسلمان ویسا کر رہا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، جب تک کہ وہی عقیدہ نہ اپنائے جیسا کہ اہل کتاب نے اپنایا، جیسا کہ کفار مکہ نے اپنایا، یعنی حلال سمجھنے والا عقیدہ کہ غیر اللہ کے سے جو فیصلہ لے رہا ہے، دوسری کسی شریعت کے مطابق وہ فیصلہ لے رہا ہے، اس کو حلال سمجھ کے لے رہا ہے، اس کو بہتر سمجھ کے لے رہا ہے، یا یہ کہ وہ شریعت محمدیہ کا منکر ہے یا اسے کمتر سمجھتا ہے. بہت ساری صورتیں، جب تک یہ صورتیں نہیں پائی جائیں گی، جب تک ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں. اصل عقیدہ ہے، چاہے وہ حلال کا عقیدہ ہو، استحلال جسے کہتے ہیں، یا انکار کا عقیدہ ہو، یا کمتر سمجھنے والا ہو، یہ ساری صورتیں کوئی ایک یا تمام جب تک نہیں پائی جائیں گی، جب تک ہم تکفیر نہیں کر سکتے ہیں. علامہ واحدی نے تفسیر وسیط کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی افحکم الجاہلیت یبغون، قال المفسرون معناه اتطلب اليهود في حكم الزانين حكما لم يأمر الله تعالى به وهم اهل الكتاب كما يفعل اهل الجاهلية. اس آیت کا مفہوم مفسرین یہ لیتے ہیں کہ کیا زانیوں کے بارے میں ایسا فیصلہ لینا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون کا مطلب بتا رہے
یہ مفسرین کی روشنی میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو علامہ واحدی کیا بتا رہے ہیں اس آیت کا مفہوم؟ افا حکم الجاہلیت یبغون کا کیا مطلب ہے کہ جاہلی فیصلہ یہ لینا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ زانیوں کے بارے میں یہ اہل کتاب کیا فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر وہ جاہلیت کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تفسیر ابی سعود کے اندر ہے، اس کی شان نزول وارد ہے۔ روی ان بنی النذیر لما تحاکموا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خصومت قتل وقعت بینہم بین بنو قریظہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنو نذیر کے لوگ جو کہ یہودی تھے، جب بنو قریظہ کے خلاف ایک قتل کے کیس میں رسول اکرم کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے، تو یہ مطالبہ کیا کہ ان کے درمیان اسی روایت کے حساب سے فیصلہ کریں جس طرح اہل جاہلیت تفاضل کے ساتھ کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے پر فوقیت دیتے تھے، دیکھتے تھے، حیثیت دیکھتے تھے کہ کون کس مقام کا ہے، کس درجے کا ہے سوسائٹی کے اعتبار سے، طبقاتی نظام کا جس طرح سے اہل کتاب دور جاہلیت میں وہ فیصلہ کرتے تھے آپس میں ذات، برادری اور حیثیت دیکھ کر کے، تو انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا بنو نذیر نے کہ یہ چیز دیکھی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر فیصلہ کروں گا تو سارے لوگ برابر ہوں گے، میں برابر سمجھ کے کروں گا۔ ہمارے نزدیک سارے مقتول برابر ہیں، چاہے کوئی رئیس زادے کا ہو یا چاہے کوئی غریب زادے کا ہو۔ تو بنو نذیر نے کہا ہم اس حکم سے راضی نہیں ہیں۔ تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی جیسے دور جاہلیت میں ہوتا تھا، یہ لوگ خود کرتے تھے کہ جس کو چاہتے اگر کوئی بڑا آدمی تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور ہوتا تھا تو اس کے اوپر حد نافذ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وہی مطالبہ کیا انہوں نے جاہلیت کے اندر جیسا وہ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوگا، ہمارے یہاں سب برابر ہیں، ہم اگر فیصلہ کریں گے تو برابری کے حساب سے کریں گے، جو ایک حکم ہے وہ سب پر لاگو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ تو گویا اس آیت کا ایک پس منظر ہے، اس کی شان نزول ہے باقاعدہ، اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کوئی سمجھے گا یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ ایک فیصلہ کسی کے لیے جائز سمجھے کسی کے لیے ناجائز سمجھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ غلط ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں کہ آیتوں کو اور دلیلوں کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے مکر سے، ان کی چال سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔